لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مرحومین اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات اللہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بلند تر صلوات پڑھیں محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت مل کے بولیں حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت یزیدیت یزیدیت. بلند تر صلوات اللہ. قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں، اللہ رب العزت محمد و آل محمد کا صدقہ آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم جن بزرگان اور جن مومنات کے اصحال ثواب کے لیے یہ مجلس بپا ہوئی ان کے درجات بلند فرمائے. میں نے آپ کی خدمت میں پاک پیغمبر کا فرمان ذیشان تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں عزادار حسین ابن علی بنایا. یاد رکھیے گا ایام عزا ہیں، ایام سید الشہداء ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے جد حسین کی شہادت عظمیٰ کے بدلے میں
اللہ نے میرے جد حسین کو 3 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں انشاءاللہ اسی مختصر وقت میں انہی 3 فضیلتوں کو ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ توجہ شرط ہے، میرے امام فرماتے ہیں پہلی فضیلت اللہ نے جو میرے جد حسین کو عطا فرمائی، جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ نے امامت کو نسل حسین ابن علی میں رکھ دیا۔ اللہ نے نو امام بیٹے امام حسین کو عطا کیے، امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی دوران تک یہ سارے کے سارے امام اللہ نے نسل حسین ابن علی میں رکھے ہیں۔ ایک دن تھا، اس واقعے کو صاحب سعادت الدارین نے بھی لکھا، قادت النا میں بھی یہ واقعہ درج ہے، تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی درج ہے۔ 3 یا 4 سال کی عمر ہے میرے مولا حسین کی، سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ عبا ہے، اور حاضر خدمت پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور کیا ماحول ہے اس پاکیزہ گھر کا، ایک طرف پیغمبر بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا علی بیٹھے ہیں، اور کیا ادب و تہذیب حسین سکھلا رہا ہے۔ پہلے نانا رسول کو سلام کیا، پھر بابا علی کو سلام کیا، پھر نانا کی گود میں جا کر حسین بیٹھے، ادھر پیغمبر کی گود میں مولا حسین بیٹھے کہ پیغمبر اکرم نے میرے آقا حسین کے لبوں کا بوسہ لیا اور حسین کی پیشانی کو چوما کہ امیر المومنین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر پھر ماتھا چوم کے کہتے ہیں، اے علی میں اس سے کیوں کر نہ محبت کروں، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، یہ محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ پھر امیر المومنین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے محبت زیادہ ہے؟ دوستو کیا تہذیب ہے، کیا ادب ہے، کیا اخلاق ہے، کیا گود زہرا کی تربیت ہے، کیا خون علی کا اثر ہے، کیا اخلاق مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ جب پیغمبر سے امیر المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے محبت زیادہ ہے یا میرے حسین سے محبت زیادہ ہے؟ صاحب کتاب لکھتے ہیں محفل مفاخرہ سج چکی ہے، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں موجود ہیں۔ 3 یا 4 سال کے حسین نانا کی گود میں کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بابا جان سوال آپ نے نانا جان سے کیا ہے، دل چاہتا ہے جواب تیرا حسین دے، دل چاہتا ہے جواب تیرا حسین عرض کرے، لیکن بابا ادب و تہذیب مانے ہے، اگر آپ اور نانا اجازت دیں تو میں جواب دے دو۔ امیر المومنین بھی مسکرا پڑے، پیغمبر خدا بھی مسکرا پڑے، اور امام حسین کو کہنے لگے، ہاں حسین بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ بابا جان آپ نے نانا سے پوچھا ہے، مجھ میں سے اور آپ میں سے میرے نانا کو کس سے محبت زیادہ ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے کہا، حسین میرا سوال تو یہی ہے۔ تو عرض کرنے لگے، بابا پھر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسی سے میرے نانے کو محبت زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا، جس کا شرف بلند ہوگا، توجہ رکھیے گا، جس کا شرف بلند ہوگا۔ مسکرا پڑے پیغمبر خدا اور مسکرا پڑے علی مرتضیٰ، اور پیغمبر کہنے لگے، اے میرے حسین خیال کرنا، آپ جس سے مفاخرہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عرب کا کوئی عام شخص نہیں بیٹھا ہوا، آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہے لوگ زمانے میں جسے علی کہتے ہیں، آپ کے سامنے علی حیدر کرار بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو لطف بھی لینا اور ذرا غور بھی کرنا۔ اس وقت میرے آقا حسین عرض کرنے لگے، نانا جان ذرا میرے بابا کو حکم دیجئے نا کہ میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود پڑھیں۔ رات کے اس پہر میں اگر کڑائی کے مومنین کو قصیدہ سنا دیا جائے تو میرا خیال ہے حرج کوئی نہیں ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ کہا، نانا جان میرے بابا کو حکم دیجئے، میرے بابا اپنی عظمت کا قصیدہ اپنی زبان میں خود پڑھے۔ دوستو صاحب کتاب لکھتے ہیں، اس وقت پیغمبر خدا نے کہا، ہاں میرے علی ذرا میرے حسین کو سناؤ کہ تیری عظمت کا قصیدہ کیا ہے۔
دوستو جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، محمد کی زبان چوس کر علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے ہوں، اس علی کے لوحۂ مبارک کھلنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حکم آپ کا ہے تو حسین کو قصیدہ سنائی دیتا ہو، اور اس وقت میرے مولا نے جو اپنا قصیدہ شروع کیا سنا دوں۔ مولا علی کا قصیدہ سنو گے آپ سارے کو، یہ دنیا کے کسی شاعر کا لکھا ہوا قصیدہ نہیں ہے کہ کسی مصرے میں بندہ بناتا ہے تو کسی میں رب بنا دیتا ہے۔ میں وہ قصیدہ پڑھنے لگا ہوں جس کا موضوع بھی علی ہے اور پڑھنے والا بھی علی ہے۔ میرے دوستو امیر المومنین کہنے لگے اور بیٹا حسین میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین میں مومنوں کا بادشاہ ہو، میری دوسری فضیلت یہ ہے انا امام المتقین میں متقیوں کا امام ہو، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا لسان الصادقین میں علی سچوں کی زبان ہو، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا خازن علم اللہ میں اللہ کے علوم کا خزانہ ہو، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی عمہ فی الجنہ میں وہ علی ہوں جس کا چچا جنت میں پرواز کر رہا ہے، میری اگلی فضیلت یہ ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ بیٹا میری اگلی فضیلت گھبراہٹ نہیں، میری اگلی فضیلت یہ ہے میں وہ علی ہوں جس کے لیے کبھی تیرے نانا نے فرمایا برز الایمان کل الی الکفر کل، کبھی فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے ہاتف غیبی کی آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا لأوتین رعیت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، خالی مرد نہیں کرار ہوگا، خالی کرار نہیں غیر فرار ہوگا، اور ایسا غیر فرار ہوگا وہ اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شہر علم مصطفیٰ ہے دروازہ علی حیدر کرار ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا میں حکمت کے شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ بیٹا میں وہ علی ہوں جس کے لیے تیرے نانا نے فرمایا یا علی انت قاتل المشرکین والمنافقین والکافرین، اے علی تو مشرکوں کا بھی قاتل ہے، علی تو منافقوں کا بھی قاتل ہے، اے علی تو باغیوں کا بھی قاتل ہے۔ بیٹا میری اگلی فضیلت یہ ہے انا نمت علی فراش رسول اللہ، ہجرت کی شب محمد کے بستر پہ محمد بن کے سونے کا شرف اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا۔ یا علی یا علی، میں تھوڑی دیر جاگتے رہے تو میں بات ختم کر جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور کیجئے گا، لمبا طویل قصیدہ ہے جس کو کتاب والوں نے لکھا ہے، بس میں یہی روک کے ذرا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کا قصیدہ ختم ہوا اور روایت کہتی ہے کیا کمال سما تھا، علی اپنا قصیدہ پڑھ رہا تھا، ادھر مصطفیٰ بھی جھوم رہا تھا، ادھر حسین ابن علی بھی جھوم رہا تھا۔ لطف لینے کے بعد پیغمبر خدا نے امام حسین کا ماتھا چوم کے کہا او بیٹا حسین خیال کرنا جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا ہے میرے لال یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی بلند ہے، علی اس سے بھی اعلیٰ ہے، علی اس سے بھی عرفہ ہے۔ اب امیر المومنین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ذرا آپ فرمائیے کہ حسین سے کہیے کہ میرے حسین کی فضیلت کیا ہے، حسین اپنا شرف بیان کرے۔ دوستو اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، امام صادق نے کیا فرمایا تھا، اللہ نے میرے جد حسین کو 3 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں پہلی فضیلت یہ ہے جعل اللہ الامامت فی ذریت الحسین، اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا ہے۔ ادھر جب 4 سال کا حسین نانا کے حکم پہ کھڑے ہوئے اور جب نانا نے کہا حسین اب تو خدا تیری فضیلت کیا ہے، یقین جاننا دوستو روایت کے لفظ ہے نانا کے گلے میں بازو ڈالا، نانا اور نواسے کے رخسار ملے، یہ میرا حسین کہنے لگا نانا فیصلہ خود کرنا، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا فرمایا، کیا میرا
شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے مصطفیٰ جیسا نانا عطا فرمایا ہے، علی جیسا بابا عطا فرمایا ہے؟ نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے بطول جیسی ماں عطا فرمائی ہے؟ نانا کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے؟ اور آخری جملہ فرمایا، عرض کی نانا جان خود فیصلہ کرنا، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے امامت کو میری نسل کے اندر رکھ دیا؟ امام حسین نہیں ہے، میرے معصوم امام فرماتے ہیں نانا اپنی گود میں بٹھا کر زمانے کو سمجھایا کرتا تھا، لوگوں آؤ اس حسین کو پہچان لو۔ حضرت حذیفہ یمانی کی روایت ہے جسے پیغمبر خدا سے نقل کیا، کہتے ہیں میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، مدینہ منورہ کی زمین تھی، خواب پہ رسول بیٹھے تھے، رسول کی گود میں چند سالوں کا حسین تھا، کبھی رسول لبوں کو چومتے، کبھی رسول پیشانی کو چومتے، کبھی رسول رخساروں کا بوسہ لیتے اور پھر لوگوں کو متوجہ کرتے، صحابیوں کو بلاتے اور بلا بلا کر کہتے یا ایھا الناس فاعرفوہ، اور لوگوں اسے پہچان لو، اور لوگوں اسے جان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ اور یہ قوم توجہ رکھنا، یہ کون حسین ابن علی ہے؟ فرمایا انہ لفی الجنہ وحبہ فی الجنہ وحب محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، ہاں اس کا محب بھی جنتی ہے، اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے، خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے۔ اور پھر میرے پیغمبر فرماتے تھے، یہ قعدۃ نا کی روایت ہے، فرماتے تھے جعل اللہ جعل ان اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ، توجہ رکھیے گا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، اے کڑھائی والو، اللہ اسے کوٹھیاں نہیں دیتا ہے، اللہ اسے کاریں نہیں دیتا ہے، اللہ اسے رقبہ نہیں دیتا ہے، اللہ موٹر وے کے پاس اس کی زمین نہیں نکالتا ہے۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے سینے میں حسین کی محبت کا نور پیدا کر دے۔ میرا خیال ہے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، اللہ اس کے کلیجے میں۔ اور ایک روایت اور سنے تو میں اگلی فضیلت کی طرف بڑھتا ہوں، کیا وہ ماحول ہوگا جب اصحاب کی جھرمٹ میں رسول اپنے حسین کو گود میں بٹھا کر 3 فضیلتوں کا ذکر میرا رسول کیا کرتا تھا۔ سنا دو امام کی 3 فضیلتیں، فرمایا کرتے تھے یا بنیا انک سید و ابن سید و ابو السادات، اور میرا حسین تیری شرف کے لیے اتنا کافی ہے، تو خود بھی سید ہے، تیرا بابا بھی سید ہے، تیری اولاد بھی سید ہے۔ یا بنیا انک حجت و ابن حجت و ابو الحجت، اور میرا حسین تیری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی حجت خدا ہے، تیرا بابا بھی حجت خدا ہے، تیری اولاد بھی حجت خدا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے یا بنیا انک امام و ابن امام و ابو الائمہ، میرا لال تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو خود بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے، تیری اولاد بھی امام۔ فرمایا دوسری فضیلت، توجہ رکھیے گا، پھر میرے امام صادق فرماتے، مل کے ایک صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر، محمد مل کے بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آلہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے دوسری فضیلت میرے جد کے اس عظیم کارنامے کے بدلے میں اللہ نے کیا عطا فرمائی ہے؟ فرمایا جعل اللہ التوبۃ تحت قبۃ الحسین، اللہ نے گنہگاروں کی توبہ حسین کے قبے کے روزے کے نیچے رکھ دی۔ اللہ نے توبہ، یاد رکھیے گا دوستو، یہ معمولی عزت نہیں ہے۔ ہاں عظمت زوار حسین، بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہوں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک مجلس اس موضوع پہ ضرور کچھ نہ کچھ حد تک پڑھی جائے، تاکہ جو لوگ حسین کی زواری کے لیے جا رہے ہیں انہیں اپنے مقام کا بھی پتہ چلنا چاہیے، انہیں اپنے معیار کا بھی پتہ چلنا چاہیے، انہیں اپنی عظمت کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامہ، سنا دوں حدیث
से भाई घबराए तो नहीं बैठे हो, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा, मासूम का कलाम सुना रहा हो। पैगंबर फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़यामा, जब क़यामत का दिन होगा, युनादी मुनाद, एक निदा देने वाला निदा देगा, और वो निदा क्या आएगी? ऐन ज़ुव्वार क़ब्रिल हुसैन, हुसैन के कब्र के ज़वार कहाँ हुए? माहौल होगा। और दोस्तों याद रखना, ऐना ज़ुव्वार क़ब्रिल हुसैन, हुसैन की कब्र के ज़वार कहाँ बैठे हैं? आवाज आएगी फलां जगह पर बैठे हैं, हुक्म खुदा होगा इनको वहां से उठाओ और वहां बिठाओ जहां मेरे नबी बैठे हुए हैं, वहां बिठाओ जहां मेरे वसी बैठे हुए हैं, वहां बिठाओ जहां मेरे वली बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब महशर का रोज सजेगा, जन्नत खुदा के हुजूर अर्ज करेगी, ऐ मेरे अल्लाह वादतनी, तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे मुज़य्यन करूंगा, तुझे जीनत अता करूंगा। हाँ मेरे मालिक, अब वक्त आ गया है, मुझे जीनत बख्श दे। खुदा की आवाज आएगी, ऐ जन्नत, क्या मैंने हसनैन के जरिए तुझे जीनत अता नहीं कर दी है? ऐ जन्नत, तेरी जीनत मेरे हसनैन है, तेरी जीनत निवासे पैगंबर है, तेरी जीनत ज़हरा के लाल है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मामूली मनसब नहीं है हुसैन की कब्र की ज़ियारत करना, लेकिन अगर गौर करो, एक बंदा कब्र पे नहीं जा सकता है, वो मजलिस हुसैन में आता है, अगर नीयत खालिस हो, अगर इरादा नेक हो, अगर कुर्बत इलाही का जरिया इस मजलिस को करार दे, और अगर खलूस के साथ आए, ये न देखे पढ़ने वाला कौन है, ये न देखे मजलिस किसकी है, ये न देखे अशरा कौन करा रहा है, ये न देखे मजलिस कौन करा रहा है, किस पार्टी की मजलिस है, ये याद रखना, माफ रखना, मजलिस किसी पार्टी की नहीं होती है, मजलिस किसी ग्रोह की नहीं होती है, मजलिस बस मजलिस होती है, जिक्र बस जिक्र होता है, आजादारी बस आजादारी होती है। मैं अशरे मुहर्रम किसी जगह पे पढ़ने गया, इसी साल की बात है, मुझसे पहले एक साहब खड़े हुए, 2 मजलिसों के बाद कहने लगे, मौलाना क्या खूब मजलिस पढ़ रहे हैं, आज भी हम यकीन रखते हैं मौलाना खूब मजलिस पढ़ेंगे। तो मैंने अर्ज की, मेरे भाई माफ रखना, मजलिस खूब होती है, मजलिस बद नहीं हुआ करती है, मजलिस कामयाब होती है। नाराज तो नहीं हो रहा मेरी बातों से? मजलिस कभी फेल नहीं होती है, इसलिए कि जिस मजलिस में अल्लाह का कुरान और 14 का फरमान पढ़ा जाए, वो मजलिस कभी फेल नहीं हुआ करती है। वो मजलिस कामयाब इसलिए कि ना कुरान फेल होता है, ना 14 का फरमान फेल होता है। दोस्तों अब जरा सुनिएगा, एक बंदा करबला नहीं जा सकता है, वो पूरे खलूस और अकीदत के साथ अगर हुसैन की मजलिस में आ जाए और यही बैठ कर कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अजर वही मिलता है जो करबला हुसैन की ज़मीन को चूमने वाले को। लेकिन शर्त यह है कि खलूस होना चाहिए। याद रखना मेरे भाइयों, ये खत्म कर दो, इन किस्सों से बाहर निकलो। फुला ने बड़ी मजलिस पढ़ी है, फुला का मुहर्रम पास हो गया, फुला का फेल हो गया, फुला ने ऐसा पढ़ा, फुला ने वैसा पढ़ा। हाँ, अगर पढ़ने वाला सच पढ़ रहा है समझ लो कामयाब हो गया है, कुरान पढ़ रहा है समझ लो कामयाब हो गया है, मासूम की हिकायत पढ़ रहा है समझ लो कामयाब हो गया है, मासूम की हदीस पढ़ रहा है समझ लो कामयाब हो गया है, सच पढ़ रहा है समझ लो कामयाब हो गया है। चाहे उसके सच पढ़ने में नारे नहीं लगे कोई बात नहीं है, ज्यादा ढेर गिरिया नहीं हुआ कोई बात नहीं है, ढेर सलावातें नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं है। याद रखना, ज्यादा नारों का लगना मजलिस के कामयाबी की दलील नहीं है। मजलिस की कामयाबी की दलील क्या है? हुसैन के घर आने वाला अगर तेरी गुफ्तगू सुन के किरदार में तब्दीली बना के जाता है, समझ ले तेरी मजलिस कबूल हो गई। तो समझ लीजिए आपकी मजलिस कबूल हो गई है। मैं एक और रिवायत, घबरा तो नहीं है मेरी बात,
ایک اور روایت سنانا چاہتا ہوں، تیسری جو فضیلت، یہ میں پہلے عرض کرنے لگا، روایت آخر پہ سنوں گا۔ میرے امام صادق نے فرمایا پہلی فضیلت اللہ نے میرے جد حسین کو کیا عطا فرمائی ہے، جعل اللہ الامامت فی ذریت الحسین، اللہ نے امامت کو ذریت حسین میں رکھ دیا ہے۔ دوسری فضیلت کیا بیان فرمائی، یاد کیجئے گا، جعل اللہ التوبۃ تحت قبۃ الحسین، اللہ نے توبہ کو حسین کے روزے کے قبے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اور تیسری فضیلت کیا فرمائی ہے، جعل اللہ الشفاعۃ فی تربۃ الحسین، اللہ نے شفاعت کو حسین کی مٹی کے اندر رکھ دیا ہے، حسین کی تربت کے اندر۔ یہ میں بہت سارے جگہوں پہ دیکھتا ہوں نا، ہمارے اباپ کو تاہی کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، کاغذ رکھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہے، لکڑی رکھ لی ہے نماز ہو جاتی ہے، فرش پہ سجدہ کر لیا نماز ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہ فضیلت نہیں ملے گی جو حسین کی مٹی پہ سجدہ ادا کرنے کی۔ جتنے نقص ہوتے، میرے معصوم فرماتے، سنیے گا معصوم کا کلام، فرمایا جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو نقص رہ جاتا ہے حسین کی خاک شفا پہ سجدہ کرنے کا سب سے بڑا اجر یہ ہے، جیسے ہی تو خاک شفا پہ سر رکھتا ہے اللہ تیری نماز کے نقص کو معاف فرما دیتا ہے، تیری نماز کی کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کے اندر کیوں کہا گیا ہے اپنے بچوں کو جب گھٹی دو تو تھوڑی سی خاک شفا ملا، اس لیے کہ اس سے یہ حسین کے محب پیدا ہوں گے، یہ حسین کے چاہنے والے پیدا ہوں گے۔ میں 10ویں امام کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا، میرے امام کی خدمت میں ایک مریض کو لایا جاتا ہے اور تڑپ رہا ہے، مرض کی شدت سے موت کے آثار نمودار ہے، کہا جاتا ہے مولا یہ مرنے کے قریب ہو گیا، مولا اس کے لیے کچھ کیجئے۔ میرے امام اٹھتے، توجہ رہے، میرے امام اٹھتے ہیں، ہر ہاتھ میں بھی خاک شفا نہیں سجدی ہے، خاک شفا کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے پاکیزہ ہونا ضروری ہے، جو حرام سے آلودہ ہو وہ خاک شفا کو لگ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو شراب سے آلودہ ہو وہ خاک شفا کو لگ جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو نشے سے آلودہ ہو وہ خاک شفا کو لگ جائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے امام اٹھے، تھوڑی سی خاک شفا اٹھائی، اپنے جد حسین کی قبر کی مٹی اٹھائی، پانی میں گھولی، بیمار کو پلا دی، تڑپتا ہوا اٹھ کر بیٹھنے لگا، تڑپتا ہوا، غور رکھنا، تڑپتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور اس وقت راوی کہتا ہے مولا ذرا فرمائیے نا آپ نے اس بیمار کو کیا پلایا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی جد حسین کی قبر کی مٹی پلائی ہے، خاک شفا ملا، پانی پلایا ہے۔ کہتے ہیں مولا یہ کام تو میں بھی کر کے آیا تھا، مولا میں بھی حسین مولا کی قبر کی مٹی کی خاک، مٹی کی ذرہ اسے پلا کے لایا تھا۔ فرمایا عبد خدا یاد رکھنا تیرے ہاتھ اور ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہیں، یہ ان ہاتھوں سے اس نے بھی ہے جن ہاتھوں میں عصمت و ایمان کا اعلیٰ درجہ موجود ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، پھر تیسری وہ جو چیز تھی جس روایت کا میں نے ذکر کیا تھا، یاد رکھنا اس وقت بہت سی خرافات دیکھی جا رہی ہے، عزاداری کے اندر ہم نئے ڈیزائن پیدا کر رہے ہیں، ماتم تیرے ڈیزائنوں کا نام نہیں ہے، عزاداری تیرے شغل کا نام نہیں ہے، اٹھا قمیض اتار دیا بس ماتم کرا اور سمجھ لیا کہ میں نے جنت کو پکا کر لیا، نہ، چہرے سے نمودار ہونا چاہیے کہ تو حسین ابن علی کا عزادار ہے، عمل کے ساتھ تیرا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق مسائل الشیعہ جس کا ترجمہ صاحب سعادت الدارین نے کیا، 20 جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، 10ویں جلد کے اندر 252 صفحے پہ یہ روایت موجود ہے۔ راوی کہتا ہے میں امام صادق کے گھر داخل ہوا، سمجھیے گا کیا عزادار کی شان ہے، شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ حسین ابن علی کے گھر آئے۔ کہتے ہیں جب میں امام، توجہ سے یہ روایت سننا، جب میں امام کے گھر جاتا ہوں کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں، میرے امام صادق کا سر سجدے میں ہے، میرا امام روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، گریہ بلند ہوا۔ کہا جب امام نے سر اٹھایا اسی روتی ہوئی حالت میں میرے امام نے ہاتھوں کو بلند کر لیا اور 2 عجب دعائیں مانگی، غور کرنا۔ پہلی دعا امام صادق نے مانگی، میرے اللہ ان چہروں پہ رحم کرنا جو میرے جد حسین کے غم میں غم زدہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے
یہ رونا امام صادق کی آرزو ہے، میرے اللہ ان چہروں پہ رحم کرنا جو میرے جد حسین کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ امام نے فرمایا، میرے اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرنا جو میرے جد کی ذریعے مقدس سے مس ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی غور کر، کم از کم اپنا چہرہ اس لائق بنا کہ جعفر صادق کی دعا تیرے شامل حال ہو جائے۔ کم از کم اپنے ہاتھ اس قابل بنا جب تو ذریعے مقدس میں جائے۔ جلیل القدر صحابی ہے میرے امام صادق کا، حضرت مفضل، اور اس روایت کو ذہنوں میں بٹھائیے، حاضر عام شیعہ نہیں ہے، توحید مفضل، جس کو امام آدھی رات کو تنہائی میں لے جا کر عقیدہ توحید پڑھاتا تھا، سب سے بچا کر، اس معیار کا شیعہ ہے۔ آتا ہے امام کی خدمت میں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو۔ علیک السلام یا مفضل، اے مفضل تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ امام فرماتے ہیں، مفضل میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ نہیں سمجھ پایا میری بات کو؟ مفضل میرے دادا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ہاں مولا جاتا ہوں۔ کہتا ہے رو پڑا میرا امام صادق، اور رو کر کیا فرمایا؟ لا تزورون خیر من ان تزورون، اچھا ہوتا کہ تم نہ گئے ہوتے۔ خالی ٹکٹ کرا لینا، جہاز پہ بیٹھ جانا کافی نہیں ہے۔ جو سوار تیار ہیں ذرا سن لیں اس روایت کو، جو بہنیں بیٹیاں تیار ہیں، مائیں تیار ہیں، سنیں اس روایت کو۔ امام کہہ رہے ہیں کس کو؟ مفضل کو۔ جاتے ہو میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کے لیے؟ ہاں مولا جاتے ہیں۔ فرمایا لا تزورون خیر من ان تزورون، اچھا ہوتا کہ تم نہ گئے ہوتے۔ رو پڑا مفضل، کانپ اٹھا، مولا کیوں فرما رہے ہو کہ میں نہ گیا ہوگا؟ ایسی کیا غلطی ہوگی مجھ سے؟ مفضل میرے جد کی قبر پہ جانے کے آداب کا پتہ ہے؟ ہر معصوم کی قبر پہ جانے کا ادب ذکر ہوا۔ مسجد جاؤ، نجف جاؤ، سامرہ جاؤ، قازمین جاؤ، مدینہ جاؤ، قم جاؤ، غسل کرو، نیا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر جاؤ۔ لیکن فرمایا جب کربلا جاؤ، نجف جاؤ نیا لباس پہن کے جاؤ، مدینہ جاؤ خوشبو لگا کے جاؤ، سامرہ قاسمین جاؤ غسل کر کے نیا لباس پہن کے جاؤ۔ فرمایا جب کربلا جاؤ اب نیا لباس نہ پہنو، اب انہیں اسی لباس کے ساتھ جاؤ کہ تیرے کندھوں پہ مٹی لگی ہو، اسی لباس کے ساتھ جاؤ کہ تیرے بدن پہ مٹی پڑی ہو، تاکہ تب تو حرم کی زمین پہ قدم رکھے تجھے احساس ہو کس غریب کی زیارت کے لیے آ رہا۔ فرمایا مفضل میرے جد کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ہاں مولا جاتا ہوں۔ اچھا ہوتا نہ گئے ہوتے، مولا کیوں؟ فرمایا مفضل کبھی سوچا تم نے؟ سارے راستے تمہارا خیال ہوتا ہے، کھانا پانی، رہائش، لباس، آرام، آسائش، اکثر تبصرے ہوتے ہیں، ہمارے ظاہر پلٹ کے آتے ہیں نا، معاف رکھنا دوستو، سیدوں طالب علموں یہ کہنا حق سمجھتا ہوں، اکثر جب ہم پلٹ کے آتے ہیں تبصرہ ہوتا ہے، بہت اچھی سواری ملی تھی، بہت اچھا کھانا ملا تھا، جہاں اس کے لیے رہا ہے جو 3 دن کا بھوکا مارا گیا۔ اب حیران ہوں گے، دل دکھتا ہے کبھی کبھی،
میں گیا اپنے گاؤں میں، حیران ہوں اس روایت کو، اس بات کو سن کے. ہمارے گاؤں میں جلوس نکلا، کسی نے کہا بتایا مجھے ہمارے گاؤں میں جلوس نکلا ہے، ہم 100 گھروں میں رات کو پھرے ہیں، ماتم کیا ہم نے. تب سنا کیا تھا؟ فلاں گھر میں ہمیں مرغا ملا، فلاں گھر میں مٹھائی ملی، فلاں گھر میں کھیر ملی. شب عاشور تو مٹھائی کھا رہا ہے، حسین کی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے. کیوں آپ بیٹھ کے بھائی عاشور کے دن بھی تجھے کھانے کی پڑی ہے. جب حسین کا اکبر بابا کے پاس آ کر کہہ رہا تھا بابا پیاس مار رہی ہے. اور دوستو جب کربلا جانا، سوچ کے جانا، امام کی اس روایت کو سن لو انتہا تک. فرمایا مفضل کھانے پینے کا خیال نہ رکھنا، یہ سوچ کے حرم میں جانا. اور یہ میں جملے کہہ رہا ہوں، اب روایت سے آگے بڑھ گیا، اب کچھ اپنی فکر ایڈ کر کے کہتا ہوں. جب حرم میں جانا یہ سوچ کے جانا کڑائی والوں، ہو سکتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہیں سکینہ کو تماچے لگے ہوں، ہو سکتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہیں رباب کے اصغر کے سینے میں ظالم کا نیزہ لگا ہو سکتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہیں غازی عباس علمدار کے بازو قلم ہوئے ہو. یہ سوچ کے جانا اس لیے کہ تو جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے وہ غریب الغربا ہے، وہ کائنات کا ایسا غریب ہے. سنا دوں 2 روایتیں جس کی غربت کی انتہا یہ ہے، آج بھی اس کی قبر پہ اس کے بیٹے سید سجاد کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے. دوستو جب میرا امام سجاد پھپھیوں کو بازار کوفہ میں چھوڑ کے بابے کے لاشے کو دفنانے کے لیے پلٹا تھا، امام نے ہر لاشے کو دفن کیا. آخر میں ایک لاشا بچا جس کے جوڑ سلامت نہ تھے. بنی اسد کو بلا کے کہا بنی اسد والو کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے تو لے آؤ. کہنے لگے مولا کیا کرو گے؟ فرمایا یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو؟ مولا یہ کس کی لاش ہے؟ فرمایا میرے مظلوم بابا کی لاش ہے، میرے غریب بابا کی لاش ہے. کڑائی کے غیور مومنوں بزرگوں مجھے معاف رکھنا، خدا ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے. کہتے ہیں کپڑا چٹائی لائی گئی، امام نے لاش کا ایک ایک ٹکڑا چنا، اس کپڑے کے اندر رکھا، قبر کی لاد میں اتارا، تعویذ قبر بند کیا اور انگلی سے ایک جملہ لکھا ھذا قبر حسین المظلوم الغریب. اور لوگوں یہ اس حسین کی قبر ہے جو مظلوم بھی بڑا تھا، جو غریب بھی بڑا تھا. اور آگے جملہ لکھا کتنا غریب تھا، الذی قتلہ عطشانا، اور جسے پیاسا مارا گیا، اور جسے پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ، خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے. تم مجلس سن کے روتے ہو نا، بارواں امام صبح و شام روتا ہے. آؤ ذرا اس امام کو پرشا دینے کے لیے ایک جملہ اور سناتا ہو، کیسا غریب حسین تھا. علامہ ظہور خان صاحب نجفی خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے، جب ذوالجناح خیام میں آیا نا اور حالت کیا تھی، زین ڈلی ہوئی تھی، لگامیں کٹی ہوئی تھی. ہر بی بی نے ذوالجناح، دوستو میں نے پہلے بھی کئی بار یہ جملہ کہا، ہم ذوالجناح کو رب نہیں کہتے، ہم اسے رازق نہیں کہتے، ہم اسے خالق نہیں کہتے، ہم اس کا فقط احترام کرتے ہیں. شبیہ ذوالجناح کا کیوں؟ اس لیے احترام کرتے ہیں، امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا، امت مارتی رہی یہ بچاتا رہا. یہی وجہ جب خیام میں آیا ہر بی بی نے پوچھا اور میرے مولا کی سواری بتا، اور میرے مولا کو کہاں اتارا ہے؟ بہنوں نے پوچھا بتا ہمارے ویر کو کہاں اتارا ہے؟ اور دوستو کیسے سنو گے جو جملہ، 4 سال کی بچی نے ذوالجناح کی کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑا، ایک جملہ کوئی دردناک کہا، نہیں پوچھتی میرے بابے کو کہاں اتارا ہے، نہیں پوچھتی میرے بابے کو کیسے اتارا ہے، بس مجھے اتنا بتا کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا؟
کسی نے میرے مظلوم بابا کو پانی پلایا تھا، ہم کو دلات شانہ یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، اجرکم اللہ۔ اور یہ کون کس کا گھر لوٹا گیا، یہ کون لوٹا گیا، امت نے کس کے گھر پہ ڈاکہ مارا؟ دوستو یہ عام گھر نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے جن پہ قرآن نازل ہوتا تھا، یہ ان کا گھر ہے جن پہ فرشتے آتے تھے۔ لیکن آج امت کا ظلم کیا ہے؟ بہن چپ کر کے ویر کا لاشا چھوڑ رہی ہے، بیٹا سجاد گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیا ہے۔ دوستوں میں ایک عالم سے سن رہا تھا، فرماتے کیا دردناک منظر تھا جب نبی صاحبی آئی ہے نا اپنے ویر کے لاشے پہ، سن پاؤ گے، ہے جگروں میں طاقت، تاکہ یہ تو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر سننا چاہتے ہو تو یہ روایت سنو کہ جب آئی ہے بیوی، عموماً جب بہنیں بھائی کی لاش بھی آتی ہے نا تو خواہشیں لے کر آتی ہیں۔ پہلی خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے رخسار چوموں گی، دوسری خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے گلے میں بازو ڈالوں گی۔ کڑائی والوں دنیا کی ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے دور کی بستی مسافر بہن کو خبر مل جائے میرا ویر دنیا سے چلا گیا، پہلا جملہ آتی ہے بھائی کا رخسار چومتی ہے، رو رو کر کہتی ہے او ماں جایا تیری موت کے موسم تو نہ تھے۔ اب بہنوں کو کس کے سہارے چھوڑ گیا ہے؟ مومنہ آج اس ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آئیے جب زینب کبریٰ مقتل میں بھائی کے لاشے پہ کچھ دور کھڑے ہو کر، کتنی غریب ہے بی بی زینب، کچھ دور کھڑے ہو کر کہا انت اخی حسین، اور میرا ویر حسین تو ہے، اور میرا ماں جایا حسین تو ہے، اور جس سے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا، اور میرا حسین تو ہے۔ دوستو ذرا جملہ سننا، کہا اب کیا بہن نے بھائی کے رخسار چومے نہ چوم سکی؟ کیوں پوچھو گے نہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا تھا، اور سارے مل کر کہتے ہیں اے بی بی رخسار نہیں چوم سکی ہے، آنا ذرا بھائی کے گلے میں بازو ڈال لے۔ آواز آئی میری بڑی مجبوری ہے اور میرے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں۔ دوستو مجھے نہیں پتا بھائی کی لاش سے بی بی نے پتھروں کو کیسے ہٹایا، روایت کہتی ہے وہ جگہ چومی، بی بی کے یہ جملے ہیں مقتل کے، میرا ویر چاہتی تھی تیرے رخسار چومو، چاہتی تھی تیری گردن کا بوسہ لے۔ اب کہتے ہیں بی بی نے وہ جگہ چومی، نانے محمد نے نہیں چومی، ماں زہرا نے نہیں چومی، باب علی نے نہیں چومی۔ سنو گے مومنوں غیوروں کون سی جگہ چومی؟ ایک روایت کہتی ہے بھائی کی کٹی ہوئی رگوں پہ زینب نے منہ رکھا اور منہ رکھ کے کہا ویر اٹھ دیکھ چادر لٹ گئی، ویر اٹھ دیکھ میرا پردہ لٹ گیا، اور میرے بھائی دیکھ میری چادر لٹ گئی، اور دیکھ میرا پردہ لٹ گیا۔ لیکن ایک اور روایت بھی ہے جسے مقتل کے علماء نے لکھا رگے نہیں چومی ہے، سینے کا بوسہ لیا ہے، اور نانا رسول کو خطاب کر کے میری آقا زادی نے ایک لوحہ پڑھا ہے، سنا دو بی بی کا لوحہ کیا ہے؟ مدینے کو منہ کر کے کہتی ہے یا جدہ صلی علیہ ملیکۃ السماء، نانا تیرے اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آذا حسین مرمل بالدماء، نانا ذرا کربل میں دیکھنا تیرا بیٹا خاک اور خون میں مل گیا ہے، مقتول اللذا جوڑ سلامت نہیں رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ کوئی دردناک ہے حسینیوں، رو کر کہا نانا یہ بیٹے کا حال تھا، ذرا زینب کا حال سن لے، کیا حال ہے تیری زینب کا؟ نانا بناتوں کا سبایا تیری بیٹیاں قیدی ہو گئی، تیری لاڈلیاں قیدی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار لا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما میرے اللہ، دامی درمی سخن قدمی۔ جناب آپ نے ان مجالس کا اہتمام کیا، ان سب کے اہتمام کو قبول فرما میرے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما میرے اللہ، سب مرحومین کے درجات بلند فرما، بالخصوص سید رحیل عباس کی والدہ سید چیئرمین سید مہر علی شاہ مرحوم اور ان کی اہلیہ اور ان کے والدین مرحومین، سید عقیل عباس مرحوم اور ان کے والدین، اہلیہ مرحومہ سید ساجد عباس، سید اسد عباس مرحوم، ہمشیرہ مرحومین، والد ان کے والد مرحوم، سید پہلوان شاہ اور ان کی اہلیہ مرحومہ، سید سونے شاہ مرحوم، سید نظر حسین